میں عرض کر رہا تھا کہ کچھ چیزیں بیسک ہوتی ہیں, اس میں آپ کو سائنسدانوں کو لفٹ کرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. پیاس باڈی خود بتائے گی, بھوک لگ رہی ہے باڈی خود بتائے گی. اسی طرح ایک اور چیز باڈی خود بتا دیتی ہے. یہ ڈاکٹروں سے نہیں پوچھو کہ شادی کس عمر میں کرنی ہے, سمجھ رہے ہو, ماں باپ سے بھی نہیں پوچھو کس عمر میں کرنی ہے. جب آپ کو پیاس, پانی پینے کا بہترین ٹائم کون سا ہے؟ جب پیاس لگے. کھانا کھانے کا بہترین ٹائم, یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ سوسائٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. تو اسی طرح جب آپ بالغ ہو گئے, آپ میں سیکشول ڈیزائرز پیدا ہو گئی, تو یہی آپ کی باڈی کے لیے شادی کی سب سے بہترین عمر میں. اس میں شادی کرو گے صحت اچھی ہوگی, کیونکہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے یہ. اور اگر آپ کو پیاس لگتی رہے اور آپ اس کی پیاس کی خواہش کو کچلتے رہو, بھوک لگتی رہے, بھوک کی خواہش کو کچلتے رہو, 1 مہینہ رمضان میں تک ٹھیک ہے نا, لیکن کنٹینیو یہ کام کرو گے, اس سے صحت بنے گی نہیں. تبھی کراچی کے لڑکوں کی حالت دیکھو آپ یار, حالت تو دیکھو نا کیسے باریک باریک. کراچی کے, اب تو پورے ملک میں یہ ہو رہا ہے, ایسے سمٹتے جا رہے ہیں, پتہ نہیں جا کہاں رہے ہیں یہ, پورا بندہ ہی نظر نہیں آتا. تو اسی طرح یاد رکھو, ہمارے لیے اس سوال کا جواب انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم بنے ہیں. تو اس جواب کو اللہ نے زیادہ پیچیدہ نہیں بنا. اس کے لیے تو نیوٹن کی تھیوری میں نے ویسے ہی شو مارنے کے لیے پیش کر دی کہ مجھے تھوڑا بہت نیوٹن کا بھی پتہ ہے, میں اتنا بھی دیسی نہیں ہوں, ورنہ اس کے لیے نیوٹن کی تھیوری کی ضرورت نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں نا مولوی لوگ بالکل ہی دیسی ہوتے ہیں. ہم نے بھی نیوٹن پڑھا ہے, انٹر ہم نے بھی ایس ایم سائنس کالج میں ایف ایس سی کی ہے ہم نے, ٹھیک ہے نا. وہ الگ بات ہے, 1-2 پیپر میں نے آخر میں چھوڑ دیے تھے, سائنس کے نہیں چھوڑے تھے, کسی اور کے چھوڑے تھے. تو لیکن پڑھی ہے ہم نے. لیکن اس کے لیے پڑھنے کی ضرورت نہیں. اس کے لیے کیا چاہیے؟ آپ لوگ تھک گئے تو یہ, اس سے جب بھی میں یہ کرتا ہوں مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ لوگ تازہ بھی رہیں نا. خشک موضوع ہے نا یہ, ذرا خشک موضوع ہے, تھوڑا سا تازہ بھی رہیں. وہ میرا ایک بڑے ٹک ٹاک پہ بھی لطیفہ چلا تھا. وہ 2 آدمی سفر کر رہے تھے ٹرین سے نا, ایک سامنے پنجاب والا بیٹھا ہوا تھا, ادھر کراچی والا بیٹھا ہوا تھا. اب پنجاب والے لسی وسی طاقت, کراچی والا بیچارہ باریک سا, پان گھٹ کے, آپ کو پتہ ہے. تو اب کیا ہو رہا ہے کہ سامان اٹھا کے رکھنا تھا کراچی والے نے برتھ پہ, اس سے اٹھ ہی نہیں رہا. پنجاب والے نے ایسے اٹھا کے یوں رکھا, لسی پیا کرو لسی. اس کو کراچی والے کو نا تھوڑی آر دلائی, یہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا. پھر اس کو کچھ رکھنا تھا کراچی والے کو, پھر اٹھ نہیں رہا. پنجاب والے نے اٹھایا, یہ رکھا, لسی پیا کرو لسی. اب یہ بیچارہ شرمندہ ہو رہا ہے. اب یہ کھوپڑی استعمال کرنا شروع. اس نے کہا بہت ہو گئی بے عزتی. کیا ہو گئی ہے؟ بہت ہو گئی. اب اس نے کہا ٹرک چلاؤ. اس نے نا کوئی ایسے ایکٹنگ کی کہ جیسے اس سے سامان اٹھ نہیں رہا نا, لٹکانا ہے کہیں اس نے. تو اس نے اٹھایا, کیا کرنا ہے؟ کہہ رہے یہ ادھر لٹکا دے, یہ جو زنجیر نہیں کھینچنے والا وہ ہوتا, یہاں لٹکا دے. وہ بیچارہ غور کر نہیں رہا تو اس نے لٹکا دیا. زنجیر کھچی, ٹرین رک گئی. جرمانے والا آیا, بھائی کس نے؟ انہوں نے کہا بھائی اس نے لٹکایا ہے. اس نے 500 روپے جرمانہ لے لیا. تو کراچی والا کہتا ہے چائے پیا کرو. ہر کام جو ہے نا لسی سے نہیں ہوتا, تھوڑا کھوپڑی بھی استعمال کرنی پڑتی ہے. تو میں کیا بات کر رہا تھا یہ اس سے پہلے؟ ہاں, میں کہہ رہا تھا کچھ چیزیں کامن سینس کی ہوتی ہیں, اس میں سائنسدانوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی, اس میں اتنی بہترین مینجمنٹ ہو نہیں سکتی. تو الحمد سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن میں شہد کی مکھی کی مثال دی, کہا ان جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہو اور چکنا گاڑھا دودھ ہم تمہارے لیے اس میں سے پیدا کرتے ہیں. ایسی مشین خود بن گئی. سوکھے چارے کو آپ لے کے جاؤ, جاپان کے سائنسدانوں کو بولو یار اس میں سے تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ, کہیں گے یار اب تک ہم نے ایسی کوئی مشین ایجاد نہیں کی ہے. آپ بادام لاؤ گے تو ہم تیل نکال دیں گے. جڑیا بازار میں لے کے جاؤ گے دیر سے نکلے گا, جاپان کے سائنسدان کے پاس لے کے جاؤ گے ایک دم بہترین فوراً نکال دے گا, اور زیادہ مقدار میں, یہی اس سے زیادہ نہیں ہوگا, لیکن بادام سے تیل نکالے گا وہ. لیکن اللہ کہتا ہے میں نے ایسی مشین بنائی گائے بھینس اور چوپایوں کی صورت میں, نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین, کہ سوکھا چارہ کھلاتے ہو,
چند گھنٹوں میں 3 چیزیں بناتا ہوں اس سوکھے چارے سے. ایک گوبر بناؤں گا جو زمین کی طاقت اور توانائی کا ذریعہ بنے گا. ایسی بہترین کھاد کہ اب تک ہماری فیکٹریوں میں ایسی کھاد نہیں بنتی ہے. جو جعلی کھادیں بن رہی ہیں انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا, آرگینک چیزوں سے ہمیں محروم کر دیا ہے. آج بھی گوبر کی کھاد کی سبزی 10 گنا زیادہ قیمت پہ خریدتا ہے یوریا سے. اس کو پتا ہے قدرت کا آلٹرنیٹ ابھی تک نیچر کا آلٹرنیٹ پیدا ہی نہیں ہوا ابھی تک. یہ گوبر یہ زمین کے لیے تاکہ دوبارہ زمین گھاس اگائے, اور یہ سوکھا چارہ کون کھائے؟ جانور. دوسری چیز اللہ کہتے ہیں ہم اس سوکھے چارے سے کیا کرتے ہیں؟ دم بناتے ہیں, خون, بلڈ. وہ بلڈ کیا ہے؟ وہ ایندھن ہے. وہ اس مشینری کے لیے ڈیزل کا کام کر رہا ہے, پاور دے رہا ہے اس کو. ہر مشینری کو سپلائی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ پاور چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو یہ اس بھینس کے لیے, اس گائے کے لیے کیا ہے؟ پاور. اور فرمایا جس فیکٹری میں دودھ بنتا, جس فیکٹری میں گوبر بن رہا ہے اسی میں خون بن رہا ہے. تو من بین فرث و دم, دودھ وہ جو ہے گوبر اور خون سے بچا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ لبنن خالصن, ایسا دودھ نکالتے ہیں اس کے تھنوں میں, خالصن, جس میں نہ گوبر کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت, نہ خون کی بدبو, نہ خون کی رنگت. یہ تو اس کا ظاہری کلر ہے. اور مزے کا کتنا ہے؟ سائغ للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. ہمارے حضرت جب یہ آیت پڑھتے تھے کہتے تھے اتنا مزہ آتا ہے, ایسا لگتا ہے دودھ کا ایک گرم گرم گلاس پی لیا ہم نے, اتنا مزہ آتا ہے. یہ تو ٹیسٹ ہے اس کا. اس سوکھے چارے کا ٹیسٹ دیکھو کیا تھا, کیا نکالا ہے. اور اس میں آئل کتنا ہے, چکناہٹ کتنی ہے. گرم کرو اتنی موٹی ملائی, اسے گرم کرو دیسی گھی. اس سوکھے چارے میں کہیں گھی نظر آ رہا تھا آپ کو؟ یہ چند گھنٹوں میں ہو رہا ہے, زیادہ ٹائم نہیں لگ رہا اس میں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, قرآن کہہ رہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یہ مشین خود نہیں بن سکتی.